السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ ظالم القابض صہیونی فوج کی غزہ میں خونریز کارروائیاں جاری، مزید 71 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ نے غزہ کو قحط زدہ قرار دے دیا۔ اسرائیل کا بیان، 1 ملین غزہ کے شہریوں کے خلاف نسل کشی اور جبری ہجرت کے جرم کا واضح اقرار۔ غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے پر حماس نے کی کڑی تنقیدیں۔ غزہ شہر سے لے کر دیر البلا اور خان یونس تک قحط جیسی صورتحال، ہزاروں لوگ روزانہ فاقے پر مجبور۔ اسرائیل اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار نہ کرے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا بیان۔ غزہ کی عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کے اظہار کے لیے یمن میں عظیم الشان مظاہرے، فلسطین کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان۔ اور سرجیو گور ہندوستان میں امریکہ کے نئے سفیر ہوں گے، امریکی صدر ٹرمپ نے کیا اعلان، کہا بااعتماد ساتھی کو دی جا رہی ہے ذمہ داری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی خبروں سے۔ ظالم اور قابض صہیونی فوج کی غزہ میں خونریز کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں آج صبح سے اب تک مزید 71 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج نے مسلسل اور پے در پے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ شہید افراد میں امداد کے منتظر 24 افراد بھی شامل ہیں۔ اس دوران غزہ میں قحط کی صورتحال خطرناک سطح پر پہنچ گئی۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے مزید 2 فلسطینی دم توڑ دیے ہیں۔ ایک اہم بیان میں اقوام متحدہ نے بھی غزہ کو قحط زدہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے گلوبل ہنگر مانیٹر انٹیگریٹڈ فوڈ سیکورٹی کلاسیفیکیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس وقت 5,14,000 فلسطینی باشندے یعنی غزہ کی آبادی کا تقریباً 1/4 حصہ قحط کا شکار ہے، اور یہ تعداد ستمبر کے آخر تک 6,41,000 تک جا پہنچ سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ ولکر ترک نے کہا کہ شمالی غزہ میں قحط کا پھیلنا اسرائیلی حکومت کے اقدامات کا نتیجہ ہے، اور بھوک سے ہونے والی اموات جنگی جرم کے مترادف ہو سکتی ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے واضح کیا کہ قابض اسرائیل کے وزیر دفاع کاٹز کے بیانات میں شہریوں کو شدید طاقت کے استعمال کے ذریعے جبراً ہجرت پر مجبور کرنے کا اعتراف کیا گیا۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ انسانی صورتحال غزہ میں قابض اسرائیل کے محاصرے، بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے، صحت اور امدادی مراکز کو نشانہ بنانے اور شہر کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی وجہ سے سنگین ہو گئی ہے۔ عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل کی گئی۔ پیش ہے تفصیلات۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے واضح طور پر کہا کہ قابض و ظالم اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کے بیانات غزہ شہر میں جاری عسکری کارروائیوں کے بارے میں دیے گئے۔ ان میں شہریوں کو شدید طاقت کے استعمال کے ذریعے جبراً ہجرت پر مجبور کرنے کا اعتراف کیا گیا۔ یہ بیان تقریباً 1 ملین غزہ کے شہریوں کے خلاف نسل کشی اور جبری ہجرت کے جرم کا واضح اقرار ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ شہر میں گزشتہ چند دنوں سے بے پناہ تباہی اور ہلاکتیں جاری ہیں، جن میں عام شہری شدید بمباری اور گولہ باریوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ حماس نے بھی کہا کہ انسانی صورتحال غزہ میں قابض اسرائیل کے محاصرے، بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے، صحت اور امدادی مراکز کو حملوں کا نشانہ بنانے اور شہر کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی وجہ سے مزید سنگین ہو گئی ہے۔ حماس کے بیان میں عالمی برادری کی سست روی اور خاموشی پر بھی شدید تنقیدیں کی گئی۔ حماس نے کہا کہ قابض اسرائیل کے جرائم کو دنیا بھر میں کھلے عام اور آواز کے ساتھ تسلیم کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار اس قابض ریاست کو اس کے بدترین جرائم کی سزا دینے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ حماس نے عالمی برادری سے پھر ایک مرتبہ دردمندانہ اپیل کی کہ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کو مزید مضبوط اور مستحکم کریں، اور غزہ پر قابض اسرائیل کے جاری حملوں، نسل کشی اور جبری ہجرت کے جرائم کو روکنے کے لیے بڑے دباؤ کی لہر پیدا کریں، جو پچھلے 2 عشرے سے زیادہ عرصے سے جاری ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ غذائی تحفظ کے مراحل کی مربوط درجہ بندی کے مطابق آئندہ دنوں میں غزہ شہر سے لے کر دیر البلا اور خان یونس تک قحط جیسی صورتحال متوقع ہے، جہاں ہزاروں لوگ روزانہ فاقے کرنے پر مجبور ہیں۔ بھوک سے بڑھتی ہوئی اموات اور شدید غذائی قلت کے تناظر میں اقوام متحدہ کے ادارے فوری اور بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی فراہمی پر زور دے رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے واضح کیا کہ قحط کا تعلق محض خوراک کی عدم دستیابی سے نہیں، بلکہ انسانی بقا کے لیے درکار نظام کو دانستہ ختم کرنا بھی
بھی قحط ہے۔ ظالم طاقت کی حیثیت سے بین الاقوامی قانون کے تحت اسرائیل پر واضح ذمہ داری ہے کہ وہ مقامی آبادی کو خوراک اور طبی ساز و سامان کی فراہمی یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے فرائض سے پہلو تہی نہیں کر سکتا، اب مزید بہانے نہیں بنائے جا سکتے اور حالات میں بہتری لانے کے لیے کل کے بجائے آج ہی کام شروع کر دینا ہوگا۔ یمن کی عوام کی بڑی تعداد نے غزہ کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا، ہر سڑکوں پر نکل کر عظیم الشان مظاہروں میں شرکت کی۔ یہ مظاہرے ثابت قدمی اور ہم غزہ کے ساتھ دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور نہ سازشوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں کے عنوان سے منعقد کیے گئے، جنہوں نے فلسطینی کاس کے ساتھ یمنی عوام کے غیر متزلزل عزم اور عرب ممالک کی بے حسی اور بین الاقوامی خاموشی کے خلاف ایک بھرپور پیام دیا۔ مظاہرین نے یمن اور فلسطین کے پرچم بلند کیے، اس بات پر زور دیا کہ دونوں اقوام کا مقدر ایک ہے اور فلسطین کی تائید یعنی یمنی عوام کے ایمان اور نصب العین کا لازمی حصہ ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ غزہ تنہا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ یمنی عوام کی ترجیحات میں سر فہرست رہے گا۔ شرکاء نے اپنے نعروں میں دو ٹوک اعلان کیا کہ کوئی دھمکی یا سازش انہیں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کے دینی اور انسانی فریضے سے نہیں روک سکتی۔ وہ اس وقت تک اپنی تائید جاری رکھیں گے جب تک ظالم اسرائیل کی وحشیانہ جنگ ختم نہ ہو جائے اور غزہ کا محاصرہ نہیں اٹھایا جاتا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ مظاہرین نے بعض عرب حکومتوں کی پالیسیوں کی مذمت کی جو قابض اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایرانی مستقل مندوب نے کہا کہ اسرائیل شام کے خلاف مسلسل جارحیت سے باز آ جائے۔ غیر ملکی میڈیا اطلاعات کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید اروانی نے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں واضح طور پر کہا کہ ایران شام کی خود مختاری اور ڈیموگرافک تبدیلی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کو مسترد کرتا ہے۔ ایرانی نمائندے نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جارحیت کی وجہ سے شام میں شہریوں کی جانوں اور قیمتی املاک کا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ داعش اور القاعدہ خطے میں عدم استحکام پھیلا رہے ہیں۔ اور ادھر دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سخت شرائط رکھ دی ہیں۔ کرملن ذرائع کے مطابق پوتین چاہتے ہیں کہ یوکرین مشرقی سرحدی شہر ڈونباس سے دستبردار ہو جائے اور نیٹو میں شمولیت کا ارادہ ترک کر دے۔ کرملن ذرائع کا کہنا ہے کہ ولادیمیر پوتین چاہتے ہیں کہ مشرقی سرحد سے نیٹو افواج کو ہٹا دیں، اس کے عوض روس کچھ علاقوں سے پیچھے ہٹنے پر تیار ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ نکات پوتین اور امریکی صدر ٹرمپ کی الاسکا میں 3 گھنٹے طویل ملاقات میں زیر بحث آئے۔ ذرائع نے کہا کہ یوکرین کے انکار کی صورت میں روس جنگ جاری رکھے گا۔ ٹرمپ کی کوششیں بھی اب تک ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی ساتھی اور بااعتماد سرجیو گور کو ہندوستان میں امریکہ کا سفیر مقرر کیا۔ وہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ہوں گے۔ ٹرمپ نے اعلان اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ کے ذریعے کیا۔ سرجیو گور اس وقت وائٹ ہاؤس کے صدارتی عملے کے دفتر کے ڈائریکٹر ہیں۔ امریکی سینٹ سے توثیق کے بعد وہ ہندوستان میں نئے مستقل امریکی سفیر ہوں گے۔ واضح ہے کہ ایرک گارسیٹی کو ہٹائے جانے کے 7 مہینوں بعد امریکہ نے ہندوستان میں اپنا مستقل سفیر مقرر کیا ہے۔ سرجیو گور ہندوستان میں امریکہ کے 26ویں سفیر ہوں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یہ اعلان کرتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ سرجیو گور کو ہندوستان میں امریکہ کا اگلا سفیر اور جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے سرجیو گور کو اپنا قریبی اتحادی، دوست اور ایک ایسا شخص قرار دیا جس پر وہ مکمل طور پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے پینٹاگون کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ وزیر دفاع نے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز کو اعتماد کھو دینے کی وجہ سے عہدے سے ہٹایا ہے۔ واضح ہے کہ اپریل میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وزیر دفاع کے قریبی حلقوں میں اختیارات کی جنگ کے سبب پینٹاگون ہلچل اور افراتفری کا شکار ہے۔ دعوے میں کہا گیا کہ وزیر دفاع نے ایسے افراد کو مشیر بنایا جو ایک دوسرے کے حریف بن گئے ہیں۔ اس فیصلے کی وجہ سے ماحول کشیدہ ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ ظالم اور قابض صہیونی فوج کی غزہ میں خونریز کارروائیاں جاری، مزید 71 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ نے غزہ کو قحط زدہ قرار دے دیا۔ اسرائیل کا بیان 1 ملین غزہ کے شہریوں کے خلاف نسل کشی اور جبری ہجرت کے جرم کا واضح اقرار۔ غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے پر حماس نے کی کڑی تنقیدیں۔ غزہ شہر سے لے کر دیر البلا اور خان یونس تک قحط جیسی صورتحال، ہزاروں لوگ روزانہ فاقے پر مجبور۔ اسرائیل اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار نہ کرے، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا بیان۔ غزہ کی عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کے اظہار کے لیے یمن میں عظیم الشان مظاہرے،
फलस्तीन का भरपूर साथ देने का ऐलान। और सर्जियो गोर हिंदुस्तान में अमेरिका के नए सफीर होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया ऐलान, कहा बाएतमाद साथी को दी जा रही है जिम्मेदारी। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।